ख्वाब ऐसे بھی پورے ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا جب میں نے اپنے سامنے شان سے کھڑی اس عمارت کی طرف دیکھا جس عمارت میں آج میں ایک افسر کے روپ میں داخل ہونے والی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میرے جذبات بھی بدلتے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں امنگیں اور خواہشات تھی، مگر میرے لبوں پر جمتی خاموشی تھی۔ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج تو میری جیت کا پہلا دن تھا۔ آج میں اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ بس بہت جلد میں ان لوگوں تک پہنچوں گی جنہوں نے مجھ سے میری زندگی کے مقصد کو چھینا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچ کر ایک عزم سے فیصلہ کیا۔ میرا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ میں نے ایک نظر وہاں موجود اسٹاف پر ڈالی اور ان سب سے تعارف حاصل کیا اور ان سب کو کام پر لگ جانے کا حکم دے دیا۔ میں خود بھی وقت ضائع کرنے کی قائل نہیں تھی۔ میری زندگی میں جو 3 سال گزرے تھے انہوں نے مجھے خوب سکھایا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے وقت کو اپنی مٹھی میں قید کرے رکھنا ہوگا۔ اگر اس وقت کی قدر نہ کی تو سب کچھ میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے گا۔ میں نے انسپیکٹر سے اس کیس کی فائل منگوائی تھی، وہ فائل جو 3 سال پہلے بند کر دی گئی تھی۔ میں اس پولیس اسٹیشن میں اس دن کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی، کتنا تڑپی تھی۔ اس وقت اس کرسی پر میری جگہ پر سڑیل آدمی بیٹھا تھا جس نے میری کسی بات کو قابل غور نہیں سمجھا بلکہ تکبر سے مکھی اڑا دی۔ ارے بی بی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے شوہر کا قتل ہو گیا ہے؟ وہی غریب آدمی جو سبزی کی ریہڑی لگاتا ہو، بھلا اس کا قتل کر کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر قاتل نے لاش کہاں پھینکی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا اور ایک دفعہ پھر سے میں پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ میں اسے بار بار FIR درج کرنے کا بول رہی تھی۔ میرے ضد کرنے پر FIR درج کر دی گئی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کسی نے بھی اس کیس پر تفتیش نہیں کی ہوئی۔ غریب سبزی فروش کے قتل کے مقدمے میں آخر پولیس کو کیا حاصل ہوتا؟ اور آج میں اسی کمرے میں تھی، اسی کرسی پر بیٹھی جس کے پاس اختیار تھا۔ آج میں جو چاہے کر سکتی تھی۔ آج اختیار اور فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ فائل میرے سامنے آ گئی۔ وہ درخواست دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ انسپیکٹر صاحب، آج سے 4 سال پہلے یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا، مگر کسی نے بھی اس پر تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مگر اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہوگا اور اس پر دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ میں نے انسپیکٹر کو اپنے شوہر کا ID کارڈ، گھر کا ایڈریس، سب کچھ بتایا۔ ان سب سے جو معلومات نکل سکتی ہیں آپ مجھے بتائیں، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یہ نمبر، جس نمبر سے مجھے آخری دفعہ کال آئی تھی، یہ نمبر کس کے نام پر رجسٹر ہے اور یہ لوکیشن کہاں پر آئی ہے؟ مجھے سب کچھ ابھی اور اسی وقت جاننا ہے۔ انسپیکٹر میرے پاس سے وہ ساری معلومات لے کر چلا گیا۔ پھر شام سے پہلے انسپیکٹر میرے پاس واپس آ گیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کری تھی۔ اسی دوران میں نے اور بہت سارے کیس نپٹائے، بہت سارے لوگوں کی فریادیں سنی۔ میرا ذہن مسلسل انسپیکٹر میں الجھا ہوا تھا، نہ جانے وہ میرے لیے کیا خبر لاتا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے ان قاتلوں کا سراغ مل جائے اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انسپیکٹر کاشف، کیا خبر لایا آپ؟ میم، یہ ID کارڈ نادرا میں رجسٹر نہیں ہے، یہ ID کارڈ جعلی ہے، اور یہ نمبر، یہ بھی کسی کے نام پر رجسٹر نہیں ہے، اور یہ کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ اس نمبر کو صرف ایک ہی دفعہ استعمال کیا گیا اور اس نمبر سے صرف اور صرف آپ ہی کو کال کی گئی ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادرا میں رجسٹر نہیں ہے؟ انسپیکٹر گلا کھنگا کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے یا پھر غیر قانونی طور پر اس ملک میں آئے تھے، تبھی تو اس وقت ان کی موجودگی کہیں بھی شواہد نہیں ملے، کہیں کسی ریکارڈ میں ان کا نام نہیں۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا تھا۔ یہ انسان جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے، یہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت میں مجسمہ تھا۔ میرے ساتھ اس انسان نے محبت والے 2 سال گزارے تھے، مجھے اتنی محبت و عزت دی جس کے لیے ہمیشہ میں ترستی رہی۔ وہ تو بہت ایماندار تھا، بہت محبت کرنے والا، بہت مہربان۔ وہ کسی غیر قانونی کام میں کیسے ملوث ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا قتل بھی، وہ بھی تو ایک پہیلی تھی۔ کس نے قتل کیا میرے شوہر کا؟ پھر اس کی لاش کا کیا کیا؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر وہ دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور میرے پاس آتا۔ وہ بھلا اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں ساری معلومات نکلوا سکوں، مگر انسپیکٹر کی بات صحیح تھی۔ نہ تو مجھے اس کی ID کارڈ کے بارے میں کوئی معلومات ملی اور نہ ہی نمبر کے بارے میں۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی خفیہ ایجنسیوں میں بھیجی، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی شواہد نہیں ملے۔ میں تو تھک ہار کر بیٹھ گئی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر میرا شوہر کون تھا؟ کیسے اچانک سے کسی سنہرے خواب کی طرح
میری زندگی میں آیا اور کیسے اس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر کر آباد کیا، اور پھر کیسے خود بخود ہی میری زندگی سے نکل کر چلا گیا۔ مجھے کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ اس وقت میں ٹرین میں یونیفارم تبدیل کر کے اپنے سٹاف کے ساتھ موجود تھی۔ ٹرین کا یہ سفر مجھے پچھلے سفر کی یاد دلا گیا، وہ سفر جو بہت تلخ تھا۔ ایک دفعہ بے اختیار میں ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں کون تھی؟ ایک معمولی سی لڑکی تھی، ایک ڈری سہمی سی غریب سی لڑکی جس کے ابو کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جس کی ماں اپنے میکے میں رہتی تھی، سارا دن گھر کے کام کرتی، بیٹی کو بھی اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی۔ مجھے ماں نے سرکاری اسکول میں بھیجا تھا کیونکہ وہاں تعلیم کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر پھر بھی ماموں ممانی کے منہ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت وہ مہنگائی اور ہمارے خرچوں کا ہی رونا روتی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھتے، مگر پھر بھی کوئی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اور پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ تپتی دھوپ میں اکیلے رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ماں کے بنا تو زندگی میرے لیے کسی ویران کھنڈر جیسی تھی۔ ان دنوں میرے میٹرو کے پیپرز ہو چکے تھے، میں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ممانی نے تو مجھے گویا مفت کی نوکرانی ہی بنا لیا تھا۔ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، رات کے تک اپنے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی تو جو ایک چھوٹا سا اسٹور روم نما کمرہ تھا، جس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، بس ایک دروازہ تھا۔ اگر دروازے کو بند کرتی تو کمرے میں گھٹن پھیل جاتی۔ ایک پرانا سا پنکھا تھا جس کی ہوا نہ کافی تھی۔ اس کمرے میں پوری رات میں سوتے جاگتے ہوئی کیفیت میں گزر جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملاتے رہتے۔ میں روتے ہوئے سوچتی رہتی کہ کیا ساری زندگی اسی طرح سے گزاروں گی؟ آخر اس قید خانے سے مجھے نجات کب ملے گی؟ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنے ماموں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا کہ اب میں نے بھی ضد باندھ لی کہ پڑھائی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے، مگر پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ جب گھر والوں نے میری ضد دیکھی تو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تمہارے اخراجات برداشت کرنا اب مشکل ہو گیا ہے، ہم تمہارے ددیال والوں کو فون کرتے ہیں، وہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مگر میرے ددیال والوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ مجھے مجبوراً ننیال والوں کو مجھے اپنے گھر میں پناہ دینی پڑی۔ میں نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کالج جاتی، واپس آنے کے بعد میں اس کوٹھی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ سب لوگوں کو میرے یہ کام کرنا کھلتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب بی ایس کا میرا آخری سمیسٹر تھا۔ ممانی تو مجھ سے چڑھتی تھی کیونکہ اب انہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ پر بہت غصہ کرتی، نفرت کا اظہار کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں کوٹھی میں کام کرنے کے لیے گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس بات سے آگاہ تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے دل میں برا خیال پیدا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ غلط خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے کمرے میں پناہ لے لی، کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اللہ سے رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ سبھی کمرے سے باہر تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، ہر طرح سے خوف زدہ کیا، مگر میں نے ان کی بات نہ مان کر دروازہ نہیں کھولا۔ پوری رات اسی طرح سے بیت گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ صبح کے قریب میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں گھر آئی تو گھر میں گویا قیامت برپا ہوئی۔ محلے کے سبھی لوگ جمع تھے اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ جب مجھے ماموں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگے کہ جس کے ساتھ پوری رات منہ کالا کرتی رہی ہو، اب تم وہیں پر چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بہت روئی، بہت گر گرائی، مگر ماموں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ میرے ہاتھ میں چند پیسوں کے سکے تھے، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، میری کتابیں اور ضرورت کا سامان گھر میں ہی تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے آدھے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری باتیں اسے بتائی۔ وہ سن کر اس کا سر گھوم گیا، پھر مجھے کہنے لگا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ پر اپنی نیت خراب نہ کر لے، مگر جب گھر لانے کے بعد اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تو میں اس کی شکر گزار ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے سرسری سا انداز میں جواب دے کر مجھے ٹال دیا کرتا۔ فہیم نے ہمیشہ میری ہمت بندھائی۔ اس نے میرا آگے داخلہ بھی کروایا اور مجھے کہیں بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ جب میں فہیم سے کہتی کہ پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، وہ کہتا کہ میں کما رہا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اکثر میں اسے بڑے مان سے پوچھتی کہ ہمارا اپنا گھر کب بنے گا، تو وہ مجھے ہنس کر ٹال دیتا، جلدی بن جائے گا۔ اس نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ یہ کہتا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی زیادہ کھوجنے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ مجھے خود بتانا نہیں چاہتا تھا تب میں کیوں سے زبردستی پوچھتی۔
2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ فہیم اکثر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بنو، تم دوسروں کی محتاجی سے دور ہو جاؤ، کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا تم ان سے اپنا انتقام لے سکو۔ اور میں یہ صرف سوچتی رہ جاتی تھی کہ میں اتنی بہادر کیسے بن سکتی ہوں۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس رات فہیم بہت دیر تک گھر سے باہر تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، دن میں پریشان بھی ہوتی رہی کہ وہ اتنا وقت گھر سے باہر کیوں رہا۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا جو ابھی تک وہ گھر نہیں آیا؟ تب بھی میرے نمبر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ کال اٹھائی تو مجھے اجنبی آواز آئی جس نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس اجنبی آواز سے مجھے کہا کہ فہیم کا قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر چکا ہے۔ کتنی دیر تک تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو دی، یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھی کہ میرا فہیم مجھ سے دور ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے دن تک میں انتظار کرتی رہی مگر فہیم دوبارہ گھر نہیں آیا، نہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے فہیم کی سائیڈ والا تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کتنے دنوں سے نہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی نہ مجھے اپنا خیال تھا۔ جب تکیہ اٹھا کر دیکھا تو نیچے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، ایک خاکی لفافہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اس میں لاکھوں کی رقم موجود تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنے پیسے یہاں پر کیسے آئے؟ کیا یہ فہیم کے پیسے تھے؟ اور اس نے اس طرح سے یہاں پر کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اور مجھے ان پیسوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے بس ابھی پیسے الماری میں دوبارہ رکھ دیے۔ میں پولیس اسٹیشن میں گئی تاکہ اپنے شوہر کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کراؤں۔ اس کال کے بارے میں پولیس کو بتایا مگر کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ کتنے دن تک میری کسی نے بات نہیں سنی۔ میں روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ تب مجھے فہیم کی بات یاد آئی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے بہت بہادر دیکھنا چاہتا ہے، بہت مضبوط۔ میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں فہیم کے قاتلوں سے انتقام بھی لوں اور اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ انہی دنوں مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ فہیم نے مالک مکان کو اگلے 2 سال کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ جب یہ بات مجھے مالک مکان نے بتائی تو میں سوچوں کے بھنور میں الجھتی رہ گئی۔ کیا فہیم کو پتا تھا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور پھر میرے لیے مسئلہ بن جائے گا؟ اور جو اتنے ڈھیر سارے پیسے مجھے تکیے کے نیچے سے برآمد ہوئے وہ فہیم نے جان بوجھ کر نہیں رکھے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے؟ بس جتنا سوچا جا رہا تھا اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی مگر میرے پاس ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں نے پھر CSS کی تیاری شروع کر دی۔ میرا خواب تھا کہ میں پولیس افسر بنوں گی اور ان سب سوالوں کے جواب تلاش کروں گی جو میرے لیے ایک پہیلی بن چکے تھے۔ میں پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری محنت رنگ لے آئی۔ میں DSP بڑھتی ہو گئی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا کہ فہیم کے قاتلوں تک پہنچ کر ان سے انتقام لے سکوں مگر میرے لیے تو فہیم کی ذات ہی گویا خواب بن چکی تھی، ایک ایسی الجھن بن چکی تھی جس کو شاید میں کبھی سلجھا نہ سکتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک مخصوص آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ میں ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میڈم چائے پئیں گی آپ؟ یہ طرز تو فہیم کا تھا۔ ہمیشہ وہ مجھے اسی طرز سے مخاطب کرتا تھا۔ فہیم کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو چائے پینے کا اور میرے لیے بھی چائے بنا کر لاتا تو مجھے اس طرح مخاطب کرتا تھا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چائے والا جو ہو بہو فہیم کی ہی کاپی تھا، وہی مسکراہٹ، وہی نقش، وہی آنکھیں، وہی دیکھنے کا انداز مگر اس کا حلیہ الگ تھا، منفرد۔ میں کتنی دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی۔ میرے منہ سے سسراتی آواز نکلی، فہیم۔ تب اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ میرا شوہر تھا، میرا فہیم جو کچھ سال تک مجھ سے دور رہا، جسے میں مردہ سمجھتی رہی مگر وہ زندہ تھا اور بالآخر وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ فہیم تم کہاں چلے گئے تھے؟ اور اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، ابھی ہم لوگ اس مشن پر ہیں، اس پر اپنا دھیان دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا اور پھر ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے مگر ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں، ابھی میں اس سے زیادہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس نے مجھے چائے دی۔ اب تو میرا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں دل میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی تھی اور پھر میں نے سارا دھیان اپنے مشن پر لگا دیا۔ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کا سراغ لینے کے لیے آئے تھے کیونکہ اتنے سالوں سے روپوش تھے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ ہم نے خاموشی سے ان کا سارا ریکارڈ اکٹھا کیا، ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور بالآخر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر جس دن میں نے واپس اپنے بنگلے میں آئی تو ابھی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تھی جب مجھے گارڈ نے فہیم کے بارے میں خبر دی۔ میں جلدی سے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فہیم سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے خود کو لپٹا لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ایک دفعہ بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ مجھ پر کیا گزرے گی؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی جبکہ وہ میرا سر تھپتھپاتے ہوئے مجھے خود کے ساتھ گلے سے لگائے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔
یہ سب ہم دونوں کے لیے ضروری تھا جو میں نے کیا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر آپ تو ایک سبزی فروش تھے، اور یہ سب کرنے کو آپ کو کس نے کہا؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ ابھی تک تم سمجھی نہیں ہو، میں ایک سبزی فروش نہیں ہوں بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ سبزی فروش کا بھی میں نے خلیہ ہی اپنایا تھا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، اور پھر اچانک سے مجھے غائب ہونا پڑا کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے۔ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دیتے، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ یہ وجہ تھی کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، سب کی نظر سے چھپ گیا تھا۔ میرے قریبی دوست، میرے جانے والے سبھی لوگ میرے لیے پریشان تھے، سبھی لوگوں کے لیے میں ایک پہیلی بن گیا۔ تمہاری طرح میرے ماں باپ، بہن بھائی بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں۔ آپ کی ماں باپ، مگر آپ نے تو کہا تھا آپ دنیا میں اکیلے ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اپنا آپ چھپایا تھا۔ کیوں چھپایا تھا، اس بات کا میں جواب تمہیں دے چکا ہوں۔ میری پوری فیملی، میرے ماں باپ، بہن بھائی، سب سے ملنے کے بعد اب تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اب میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ بالآخر میں زندگی میں اندھیروں کا جیسے خاتمہ ہو گیا، میری زندگی کے دروازوں پر جیسے خوشی کی دستک ہوئی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں کھل کر خوش ہوئی۔ فہیم کے سنگ چلتے ہوئے میں اور اس کے گھر آئی تو اس کے گھر والے مجھے بہت پیار اور عزت دینے لگے، مجھے بہت محبت دی، اتنی کہ میں خود پر فخر کرنے لگی تھی۔ اب مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جتنے بھی غم دیکھے تھے، ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ ایک دن مجھے خبر ملی تھی کہ میرا ماموں ذات ایک مقدمے میں جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے طور پر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا۔ یہ کام اس نے نہیں بلکہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے شخص نے کیا تھا، اور الزام میرے ماموں ذات پر آ گیا۔ میں نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے، اس کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور پھر جب اسے جیل سے باہر نکالا تو تب میرے سبھی ننیان والوں نے جب مجھے اس روپ میں دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر سب مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ میں نے بھی مسکرا کر ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، مگر پھر دوبارہ کبھی بھی ان کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، کیونکہ جس دہلیز سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، ان لوگوں سے تعلق رکھنا میری انا کو گوارا نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔